جب صہیونیوں نے امریکی معیشت اور سیاست پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے مشرق وسطی میں اس عالمی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے۔ برطانیہ کا بیلفور ڈیکلریشن یہودی سرمایہ داروں کی اس یقین دہانی پر جاری کیا گیا تھا کہ وہ اسے جنگ میں امریکہ کی فوجی اور مالی امداد حاصل کر کے دیں گے، اور اس کے صلے میں برطانیہ اور دیگر اتحادی ممالک یہودیوں کی ارض مقدسہ میں اسرائیل کے قیام کے لیے مدد فراہم کریں گے۔ یوں 14 مئی 1948 کو جب تل ابیب میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا تو یہ ریاست ارض مقدسہ یعنی یروشلم سے کئی میل دور ایک لکدک صحرا میں وجود میں آئی، مگر اپنے قیام کے صرف 19 سال کے اندر 1967 میں اسرائیل نے تمام عرب ممالک کی مشترکہ فوج کو بدترین شکست سے دوچار کر کے نہ صرف مقدس یروشلم کو اپنے قبضے میں لے لیا بلکہ شام سے گولان کی پہاڑیاں اور مصر سے صحرائے سینا بھی چھین لیا۔ یہ عرب قومیت کی یہودی مذہبی قوتوں کے ساتھ پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ کے آغاز میں جمال عبد الناصر نے مصر کے شہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے فرعون کے بیٹو، تمہاری موسیٰ کے بیٹوں سے جنگ ہے، اور پھر اللہ نے اپنی سنت کے مطابق وہی کیا جو اس نے پہلے بھی آل فرعون کے ساتھ کیا تھا۔ اسرائیل اب مشرق وسطی کی ایک ایسی قوت تھی جس کے اشاروں پر امریکہ یہاں پالیسی بناتا تھا۔ یہودیوں پر جب ذلت مسلط کی گئی تو اللہ نے کہا تھا، ان پر ہر جگہ ذلت مسلط کی گئی الا یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ میں۔ یہودیوں نے اللہ کی پناہ میں آنا تو پسند نہ کیا، مگر انہوں نے طاقتور انسانوں کی پناہ تلاش کی جو انہیں امریکہ کی صورت مل گئی۔ امریکی سرپرستی انہیں اس لیے ملی کیونکہ کی سیاست، معیشت، یہاں تک کہ میڈیا پر بھی صہیونی یہودی قوتوں کا قبضہ ہے۔ بقول اقبال، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ تمام یہودیوں کے لیے امریکی سرپرستی ہرگز ان کی منزل نہیں ہے بلکہ یہ ان کے نزدیک اصل منزل کی طرف لے جانے کا ایک راستہ ہے۔ ان کی اصل منزل تو یروشلم میں ہیکل سلیمانی سے ایک ایسی حکومت کا قیام ہے جو پوری دنیا کی حکمران ہو، یعنی واحد سپر پاور وہی ہو۔ یہودیوں کے اسی پلان کی تکمیل کے لیے امریکہ کو آہستہ آہستہ مشرق وسطی میں اپنا وجود اور طاقتور کردار اسرائیل کے سپرد کر کے یہاں سے رخصت ہونا ہے تاکہ یہاں داؤد و سلیمان کے بیٹوں کی حکومت قائم ہو سکے۔ امریکہ کی اس خوشگوار رخصتی کے پروگرام کا آغاز 13 اگست 2020 میں ابراہیمی معاہدے سے ہوا جس میں امریکہ، اسرائیل اور عرب امارات شامل تھے، اور پھر اسی سال 11 ستمبر کو بحرین بھی اس کا حصہ بن گیا۔ یوں دو مسلم حکومتوں نے خطے میں اسرائیل کی بالادستی کو تسلیم کر لیا، اور اب ان کی وہ حفاظتی ذمہ داری جو کبھی امریکہ کے ذمہ تھی اسرائیل کے پاس چلی گئی، اور اس وقت ان دونوں ممالک کی فضائی حدود کا دفاع وہاں سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اردن اور مصر کی طرح مراکش اور سوڈان نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ عمان اس راستے پر گامزن ہے۔ سعودی عرب پر بھی اسی ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونے کے لیے مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ صحافی خاشقجی کی موت جیسے دیگر کئی خوفزدہ کرنے والے حربے بھی استعمال کیے گئے۔ ایران کا خوف گزشتہ 20 سال سے ان پر سوار تھا، لیکن اسرائیل سے تعلق بڑھانے کی وجہ سے سعودی عرب کی آبادی ایک دم مشتعل ہو سکتی تھی، جس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس فریضے کے لیے پاکستان سے بھی مدد طلب کی گئی کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پھر ہم آپ کا بہانہ بنا کر یہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ریاض کی مشہور میٹنگ جو صرف 4 افراد پر مشتمل تھی، اس میں سے ایک فرد عمران خان نے ایسا کرنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے وہ آج تک اپنی اس گستاخی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ سعودی عرب کے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر اسرائیل کو تسلیم کرے تو اندرونی بغاوت کا خطرہ ہے، نہ تسلیم کرے تو امریکی ناراضگی یعنی دفاعی امداد ختم، اور پھر ایران کی طرف سے حوثیوں کی مدد اور سعودی عرب پر یلغار، بلکہ خود سعودی عرب کے مشرق میں شیعہ آبادی کا اشتعال۔ ان حالات میں فیصلہ بہت مشکل ہو رہا تھا کہ اچانک روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہو گئی جو امریکی توسیع پسندانہ عزائم کے راستے کی رکاوٹ بن گئی۔ اس محاذ جنگ نے دونوں طرف سفارتی محاذ کھول دیے۔ روس اور چین کے سربراہ بھی ملکوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے عالمی دوروں پر روانہ ہو گئے، اور امریکی صدر بائیڈن اور وزیر خارجہ نے بھی سفارتی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ ایران پہلے ہی سے چین اور روس کے ساتھ اپنے رشتے مضبوط کیے ہوئے تھا، ایسے میں محمد بن سلمان نے بھی پس پردہ چین اور روس سے راوتوں کا آغاز کر دیا۔ حالات دیکھتے ہی صدر بائیڈن نے فوراً مشرق وسطی کا طوفانی دورہ شروع کیا، اور وہ اسرائیل سے ہوتا ہوا 19 جولائی 2022 کو ریاض پہنچا اور محمد بن سلمان سے فوراً ایک مطالبہ کیا کہ وہ تیل کی پیداوار بڑھا دے تاکہ روس کا تیل لوگ نہ خریدیں اور اس کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہو۔ محمد بن سلمان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس طرح تو ہماری اپنی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے روس سے
लड़ना ही है तो फिर अपना तेल ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लेकर आओ। ये सऊदी अरब में अमरीकी सिफारतकारी की दूसरी बड़ी शिकस्त थी। पहली शिकस्त 1973 में उस वक्त हुई थी जब शाह फैसल ने तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किया था तो यूरोप के पेट्रोल पंपों पर कतारें लग गई थी। सऊदी अरब को अब सरपरस्ती के लिए एक ऐसी आलमी कुव्वत चाहिए थी जो न सिर्फ ये कि उसे दिफाई तौर पर हिफाजती हिसार फराहम करे बल्कि उसे ईरान के खतरे से भी निजात दिलाए। अमरीका बैक वक्त ये दोनों काम नहीं करना चाहता था क्योंकि ईरान का खौफ ही तो था जो सऊदी अरब को अमरीका के सामने झुकने पर मजबूर कर सकता था। यहाँ से चीन की शानदार और कामयाब सिफारतकारी का आगाज हुआ। ये किसी मुल्क की वाज़े और हथकंडों से पाक सिफारतकारी का शानदार मुजाहिरा था। चीन ने सबसे पहले सऊदी अरब को ईरान के खौफ से आजाद करवाने के लिए दोनों के दरमियान मुसालहत के अमल का आगाज किया और गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया जिसके नतीजे में ईरान ने यकीन दिलाया कि वो ऐसे तमाम अस्करी गिरोहों की मदद बंद कर देगा जो यमन और सऊदी अरब में लड़ रहे हैं। इस जंग के नतीजे में अब तक 3,77,000 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। व्हाइट हाउस को जब इस खबर से मुत्तला किया गया तो उन्होंने तबसरा किया कि हमें खदशात हैं कि ईरान अपने वादे पर कायम नहीं रहेगा। मोहम्मद बिन सलमान जो एक जमाने में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के जाती दोस्तों में से था उस वजह से अमरीकी ये इल्जाम लगाते फिर रहे हैं कि उसी दामाद जॉर्ज किश्नर ने बाइडन को नाकाम करने के लिए सऊदी अरब को अमरीका के खिलाफ किया है। लेकिन संजीदा गिरोह ये कह रहा है कि बाइडन की खौफ दिलाकर साथ मिलाने वाली पॉलिसी अब नाकाम हो चुकी है। काउंसिल ऑफ मिडल ईस्ट स्टडीज के सरबराह स्टीवन कुक ने खबरदार किया है कि अगली सदी चीन की सदी है और ऐन मुमकिन है कि पेट्रो डॉलर का खात्मा हो जाए और तेल चीनी युआन में बेचा जाने लगे। अमरीकी वजारत खारजा की राय है कि चीन की खारिजा पॉलिसी की सरहद का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उन्होंने अमरीका और सऊदी अरब के छोटे से तनाव से फौरन फायदा उठाया। अमरीका ने जब इस मुआहिदे के फौरन बाद सऊदी अरब से राबता किया तो मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकियों के सामने मुतालबात की तवील फहरिस्त रख दी जिसमें सबसे अहम ये था कि हमें सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए, मुकम्मल दिफाई जिम्मेदारी और असलहे की फरोख्त पर कम से कम पाबंदियां। ये शराइत इसराइल अमरीका को मानने नहीं देगा। वो चाहेगा कि अमरीका इस खित्ते से निकल जाए लेकिन जाते जाते ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब को जंगों में उलझा कर तबाहाल कर दे ताकि इसराइल अपनी आलमी हुकूमत का ख्वाब पूरा कर सके। इस जिम्मे में किसी भी वक्त ईरान से जंग का आगाज हो सकता है और पाकिस्तान भारत महाजे जंग गर्म किया जा सकता है। खत्म शुरू। नवाज शरीफ कितना भी सेकुलर हो जाए, नवाज शरीफ का इमेज सेकुलर वाला नहीं है। पाकिस्तान में हमेशा जमहूरियत खतरे में होती थी लेकिन पहली दफा एस्टैब्लिशमेंट खतरे में है। मरीम नवाज ने लॉन्च किया बकायदा मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ किसको, इसहाक डार को। आपको इस मुल्क के अंदर खिलवाड़ करने की सजा मिलने वाली है। इस कौम ने उठकर ये साबित किया 75 सालों की जिल्लत और रुसवाई का दाग धोने निकले। पाकिस्तान का हल पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट और एस्टैब्लिशमेंट नहीं है।